جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح پر مختلف پروگرام پیش کیے ہیں، اور اب خاکسار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مختلف پروگرام پیش کر رہا ہے۔ آج کا پروگرام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان باللہ اور توکل علی اللہ کے بارے میں ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کے ایمان باللہ اور توکل علی اللہ کے بارے میں پروگرام پیش کر رہا ہے۔ توکل علی اللہ اسلام میں ایک دینی اصطلاح ہے۔ توکل کا لفظی معنی اپنے آپ کو کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے کسی مقصد دینی یا دنیاوی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین اور مہیا اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے حتی المقدور اپنی استعداد کے مطابق محنت کرے۔ محنت تو کرے مگر ان اسباب اور اپنی محنت پر بھروسہ نہ کرے، اور اصل بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر ہو۔ یہ کہ یہ ایمان اور یقین رکھے کہ تمام امور کے اصل نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم پر فائز کیا گیا تھا، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ہر اچھا خلق اپنی تکمیل کو پہنچا، ہر اچھا خلق آپ کے ذریعہ اپنی معراج کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اخلاق کریمانہ پر خود عمل کرتے ہوئے بنی نوع انسان کے لیے ایک بہترین نمونہ قائم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر اخلاق کریمانہ کی طرح توکل علی اللہ کے اعلیٰ خلق میں بھی امتیازی اور نمایاں مقام حاصل تھا۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں کتاب البیوع میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تورات میں یہ پیش گوئی تھی کہ تو میرا بندہ اور رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو توکل کا صحیح مفہوم سمجھایا ہے، اور توکل اللہ کے اعلیٰ مقام پر قائم ہونے کی تلقین فرمائی ہے۔ حدیث کی کتاب ترمذی کتاب صفت القیامہ میں ایک روایت ہے، یہ کہ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھوں اور پھر توکل کروں، یا اونٹ کو بغیر گھٹنا باندھے چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو اور پھر توکل کرو۔ بیان کردہ حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسباب، تدبیر اور مناسب کوشش کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے کاموں کے نتائج کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا توکل علی اللہ کہلاتا ہے۔ حدیث کی کتاب بخاری کتاب الحج میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض لوگ یمن سے حج پر آتے تھے اور وہ اپنا زاد راہ ساتھ نہ لاتے تھے، اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ متوکل ہیں، یعنی اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اور پھر وہ مکہ میں مختلف لوگوں سے اپنی ضرورتیں بیان کیا کرتے تھے۔
اس پر قرآن مجید کی آیت وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ نازل ہوئی، یہ کہ اپنا زاد راہ ساتھ لیا کرو اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت البقرہ کی آیت 198 کا ایک حصہ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس دنیا میں مالی معاملات میں بہت بے ضابطگیاں ہوتی ہیں۔ ان مالی بے ضابطگیوں کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، دنیاوی مال کی طمع و لالچ میں قتل کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگ اس دنیا میں بہت بڑی بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور اخروی زندگی کے لیے بھی یہ ایک بہت بری تجارت ہے کہ ایک انسان دنیاوی مال کی عوض جہنم خرید لے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک طرف تو امانت اور دیانت کی تعلیم دی، تو دوسری طرف امانت اور دیانت کے خلق کو تقویت پہنچانے کے لیے توکل علی اللہ کی تعلیم دی۔ یہ کہ اگر ایک انسان صحیح رنگ میں توکل علی اللہ کے مقام پر فائز ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے۔ حدیث کی کتاب مسند احمد میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس طرح توکل کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں بھی اس طرح رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ پرندے صبح کو خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ یہ حدیث توکل کا صحیح مقام متعین کر رہی ہے، یہ کہ پرندے رزق کی تلاش میں اپنے گھروں سے نکلتے تو ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ بھی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مناسب اسباب، تدبیر اور کوشش کو بروئے کار لاتے ہوئے اچھے نتائج کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کرے۔ تو توکل کا مفہوم یہ بنا کہ ایک انسان باوجود اس کے کہ اسے تمام قسم کے اسباب اپنی کامیابی کے حصول کے لیے میسر ہوں، مگر وہ ان اسباب پر بھروسہ نہ کر رہا ہو، اصل بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاموں میں توکل علی اللہ کے بلند مقام پر فائز تھے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے بستر پر لیٹتے، اپنے دائیں رخسار کے نیچے اپنا ہاتھ رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے، اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی یہ کیا ہے میرے مولا، میرا مرنا اور میرا جینا تیرے نام پر ہی ہے۔ اور جب سو کر اٹھتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور کہتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صحیح بخاری میں ہی کتاب الدعوات میں ایک دوسری روایت قدر تفصیل سے بیان ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر جا کر لیٹتے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹتے اور دعا کرتے کہ اے اللہ، میں اپنی جان تیرے سپرد کرتا ہوں، اپنی سب توجہ تیری ہی طرف پھیرتا ہوں اور میں اپنا معاملہ تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اس دعا سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اپنا روزانہ کے حساب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہوئے اس دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتے تھے۔ اگر یہ ایمان ہو اور ایسا عمل ہو تب ہی توکل علی اللہ کا اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی توکل علی اللہ کے نمایاں اور ممتاز واقعات سے پر ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ان واقعات کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں مگر صحیح تجزیہ نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کے ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
عام لوگ اس واقعہ کو شویات کے وصف سے متصف کر دیتے ہیں، مگر دنیا کے بڑے بڑے بہادر تنہا اپنے مخالف ماحول میں نہیں جاتے، وہ اپنی جامعیت کے مطابق قدم اٹھاتے اور قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کا واقعہ آپ کی غیر معمولی شجاعت سے بڑھ کر آپ کے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل علی اللہ کے انتہائی اعلیٰ مقام کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یقین پر قائم تھے کہ آپ کا ایک آقا اور مولا ہے اور آپ اس ذات اقدس بزرگ و برتر کی نگرانی میں ہیں۔ اسی طرح آپ کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے واقعہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل علی اللہ کے انتہائی اعلیٰ مقام کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل فرشتہ کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی کہ آپ آج کی رات اپنے گھر میں نہ گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی اطمینان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد لوگوں کی امانتیں کر رہے ہیں اور ان امانتوں کے بارے میں ضروری ہدایات دے رہے ہیں۔ قریش مکہ کے کئی ایک قبائل کے نوجوان آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر دونوں طرف کھڑے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلیں اور وہ یکدم ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ آپ ایسے حالات میں بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے سے نکلے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توکل علی اللہ کے انتہائی اعلیٰ مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح غار ثور کا واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توکل علی اللہ کے انتہائی اعلیٰ مقام کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن غار ثور کے منہ پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دشمنوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، وہ ذرا جھکیں تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک انتہائی بہادر انسان یہی کہہ سکتا ہے کہ آخر ایک دن مرنا ہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توکل علی اللہ کا انتہائی اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معانا، کچھ بھی فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اے ابو بکر، تمہارا ان دو اشخاص کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر قافلہ غار ثور سے نکل کر مدینہ کے لیے ہجرت کے سفر پر تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس قافلہ کا تعاقب کرنے والا سراقہ جب بالکل قریب پہنچ گیا تو انہوں نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، لا تحزن ان اللہ معانا، یہ کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، جنگ حنین میں ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 12 صحابہ تھے۔ کفار کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اسلامی لشکر کے گھوڑے اور اونٹ بتک گئے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کی باگ پکڑ لی اور عرض کی، یا رسول اللہ، تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ آئیں یہاں تک کہ اسلامی لشکر جمع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میری خچر کی باگ چھوڑ دو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر کو ایڑی لگاتے ہوئے اکیلے ہی آگے بڑھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں،
نبی تو ہوں مگر ایک انسان ہوں اور ابن عبد المطلب ہوں۔ یہ واقعہ بھی نمایاں طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پر ایمان اور آپ کے توکل علی اللہ کے مقام کو ظاہر کر رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے وقت کی مناسبت سے اس پروگرام میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ تعلیم دربارہ توکل علی اللہ بیان کی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چاند ایک ایمان افروز واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ بلا شبہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم پر قائم کیا گیا تھا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خلق میں یکتا تھے، بے مثل و بے نظیر تھے، اسی طرح آپ توکل علی اللہ کے ایسے بلند اور اعلیٰ ترین مقام پر فائز کیے گئے تھے جس کا پورے طور پر احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ انتہائی غور و فکر کرنے والی بات تو یہ ہے کہ جس طرح دنیا کا عام قاعدہ یہی ہے کہ انسان ہر اچھے فن کو بڑی محنت سے سیکھتا ہے اور پھر بڑی مشق کے ذریعہ ماہر فن بنتا ہے اور دنیا میں اپنے فن کا استاد مانا جاتا ہے، اسی طرح روحانی دنیا کا بھی قاعدہ ہے کہ روحانیت کے اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کے اعلیٰ میدان میں کی جانے والی محنت اور مشق کو پورے طور پر نہیں جان سکتے۔ ہم آپ کی محنت اور مشق کا ایک سرسی سا اندازہ آپ کی سیرت طیبہ کے واقعات سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رحمہ اللہ کے چند ایک اشعار پیش کیے جا رہے ہیں جن میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ پیدا ہونے والے روحانی انقلاب کا نقشہ کھینچنے کی ایک کوشش کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خلائق کے دل تھے یقین سے تہی، بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی، ضلالت تھی دنیا پہ وہ چھا رہی کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی، ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام، علیک الصلاۃ علیک السلام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔